صل على محمد صل على محمد. السلام علیکم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن کریم کی وہ آیات کریمہ جن میں اللہ تعالیٰ کی صفت الخبیر کا ذکر ہے ان پر آج وہ خطبہ ہوگا. سورہ النساء آیت 95 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان علیکم من اللہ کان بما تعملون خبیر. ترجمہ: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کر رہے ہو تو اچھی طرح چھان بین کر لیا کرو، اور جو تم پر سلام بھیجے اس سے یہ نہ کہا کرو کہ تو مومن نہیں ہے. تم دنیاوی زندگی کے اموال چاہتے ہو تو اللہ کے پاس غنیمت کے کثیر سامان ہیں. اس سے پہلے تم اسی طرح ہوا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل کیا، بس خوب چھان بین کر لیا کرو، یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو بہت باخبر ہے. دوسری آیت ہے
أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا واللہ خبیر بما تعملون۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اسی طرح چھوڑ دیے جاؤ گے جبکہ ابھی تک اللہ نے آزمائش میں ڈال کر تمہیں سے ایسے لوگوں کو ممتاز نہیں کیا جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی دوسرے کو گہرا دوست نہیں بنایا، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یقیناً تیرا رب ان سب کو ان کے اعمال کا ضرور پورا بدلہ دے گا، یقیناً وہ اس سے جو وہ کرتے ہیں ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ پھر سورہ اسراء میں ہے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خبیرٌ بصیرا، تو کہہ دے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، گواہ کے طور پر کافی ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے ہمیشہ باخبر اور ان پر گہری نظر رکھنے والا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسی کا تمام بندوں پر تسلط اور تصرف ہے، اور وہی صاحب حکمت کاملہ اور ہر یک چیز کی حقیقت سے آگاہ ہے، تمام حاجتوں کو اس سے مانگنا چاہیے۔ اب میں آئندہ زمانے میں ظاہر ہونے والی ان خبروں کا ذکر کرتا ہوں جن کا قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، پاک ہے وہ جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے، اس میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے اور خود ان کے نفوس میں سے بھی، اور ان چیزوں میں سے بھی جن کا وہ علم نہیں رکھتے ہیں۔ نزول قرآن کے دوران عربوں کو تو صرف کھجوروں کے نر اور مادہ کا علم ہوا کرتا تھا، اور ان کو یہ گمان بھی نہیں آ سکتا تھا کہ دوسرے قسم کے پھلوں اور پودوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا رکھے ہیں۔ یہ آیات دعویٰ کرتی ہیں کہ کائنات کی ہر چیز جوڑا ہے۔ آج کے سائنسدانوں نے اس بات کو بہت گہرائی سے سمجھ لیا ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق نہ صرف ہر زندہ نباتات میں بلکہ مالیکیولز اور ایٹمز میں بھی جوڑے ملتے ہیں، یہاں تک کہ سب اٹامک ذرات بھی جوڑے ہیں، اور مادہ یعنی میٹر کے مقابل پر ضد مادہ یعنی اینٹی میٹر کا بھی ایک جوڑا ہے۔ گویا اگر ساری کائنات کو سمیٹ دیا جائے تو اس کا مثبت مادہ اس منفی مادے سے مل کر کالعدم ہو جائے گا۔ غرضی کے جوڑوں کا مضمون ایک لامتناہی مضمون ہے، اور توحید کے مضمون کو سمجھنے کے لیے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ زمین کی سرحدیں پھیلنے اور علم طبقات الارض کی ترقی کی خبر۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جب زمین کشادہ کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے نکال پھینکے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اس میں زمین کے پھیلا دیے جانے کا ذکر ہے۔ ویسے تو زمین اس دنیا میں پھیلائی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، لیکن نزول قرآن کے زمانہ میں انسان کے علم میں صرف آدھی دنیا تھی، اور آدھی دنیا امریکہ وغیرہ کی دریافت کے ذریعہ مانن پھیلا دی گئی، اور یہی وہ دور ہے جس میں سب سے زیادہ زمین اپنے مدفون رازوں کو اٹھا کر باہر پھینک دے گی، گویا خالی ہو جائے گی۔ یہ نیا سائنسی ترقی کا دور امریکہ کے دریافت سے ہی شروع ہوتا ہے۔ امریکہ کو 1492 میں کرسٹوفر کولمبس نے دریافت کیا تھا۔ آسٹریلیا کی دریافت 2 مختلف وقتوں میں ہوئی۔